اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ طٰہٰ اور سیکشن نمبر 6 سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے 6واں رکوع اور آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں 105 سے لے کے 108. 4 آیت ہے 105 سے 108. آیت نمبر 105 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. تو یہاں آیت نمبر 105 جو ہے 105 اس کے اندر اللہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ آپ سے یہ لوگ پوچھ رہے وَيَسْأَلُونَكَ کا مینس یو تو وَيَسْأَلُونَكَ سَأَلَ یعنی سوال یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ انل جبالی پہاڑوں کے بارے میں کہ پہاڑوں کے تعلق سے بہت سارے سوال کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے فقل کہو ان سے ینسفھا ربی نسفا ینسفھا ربی نسفا تو میرا رب جو ہے اس کو اکھاڑ کر چورا چورا ریزہ ریزہ کر دے گا. یعنی ایک تو اکھاڑ دینا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہاڑ اتنے زمینوں میں دھسے ہوئے اس کو اللہ اکھاڑ بھی دے گا اپروٹ کر دے گا اور ساتھ ہی اس کو بکھرا دے گا چورا چورا ریزہ ریزہ ہو کر. تو کہاں رہے پہاڑ؟ نہیں رہے نا. اسی لیے یہاں پر 2 مرتبہ یہ ورڈ آیا کہ ینسفوہا ربی نسفا. تو یہ جو ینسفوہا پھر نسفا 2 مرتبہ آیا نا کہ اللہ اس کو اکھاڑ کر پھینک دے گا ریزہ ریزہ کر کے. تو اسی لیے نہ پہاڑ رہیں گے اور نہ ہی کوئی اونچائی بلندی نہیں رہے گی. They ask you concerning the mountains. Say, my Lord will uproot them and scatter them as dust. اور اس کی نوٹس ہے 2630. So in the last verse, it was the deceptiveness and the relativity of time that was dealt with. یعنی ہم نے اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں یہ پڑھے تھے نا کہ بھئی ہم کتنا رہے دنیا میں ہم کتنا رہے. تو پہلے جو تھے سب مجرموں کے اندر جو ان لوگوں نے یہ کہا کہ 10 دن مگر وہ جو بہت ہی چالاک جو تھا مجرموں کے اندر سینئر لوگوں کے اندر اس نے کہا کہ نہیں 1 دن. تو یہ ابھی مطلب یہ چیز ابھی ہم نے پڑھی. ہیئر وی کم ٹو دا کوشچن آف اسپیس سالیڈیٹی بلک کہ یعنی کہ جیسے پہاڑ بہت سالڈ ہوتے ہیں پھر جیسے کہ اسپیس کے تعلق سے بلک. تو یعنی یہاں پر اب یہ سوال آ رہے. دا کوشچن واز ایکچولی پٹ ٹو دا ہولی پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا تھا واٹ ول بیکم آف دا سالڈ ماؤنٹینس. تو یہ جو سالڈ ماؤنٹینس ہے یعنی اتنے برابر ایک دم سخت اور پختہ جو پہاڑ ہے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا. اور ان دا انگلش فریز یعنی کہ انگلش کا ایک فریز ہے دا اٹرنل ہلز یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہلز یعنی پہاڑ. تو دا اٹرنل ہلز مگر سوچو ادھر نہیں ہے اٹرنل ہلز ہم اسلام کے اندر نہیں ہے. They are no more substantial than anything else in this temporal world. یہ جو ایک وقتی دنیا ہے ٹیمپرری دنیا تو اس کے اندر یہ لوگ یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. مطلب جو انسان جیسے سوچتا ہے اس کے بارے میں بھی کہ یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ مطلب بھائی بنائے گئے تو یہ مضبوطی کے ساتھ بنائے گئے بہت ہی وزندار ہے ویٹی ہے لارج ہے. نہیں اس کا بھی کوئی وجود نہیں. 1 سیکنڈ میں اللہ اس کو پھر کر دے گا 1 سیکنڈ میں. When the new world of which unbelievers doubted یعنی جو آخرت کی دنیا ہے اس کے لیے کافروں کے اندر شک ہے وہ لوگ شک و شبہات کے اندر ہے is actually in being the mountains will cease to exist.
اس لیے یہاں سے ماؤنٹنز جو ہے ان کا وجود جو ہے وہ غائب ہو جائے گا, وہ سب دکھیں گے ہی نہیں. تو یعنی یہ اب بگننگ ہے, اس کا مطلب دوسرا ورلڈ جو ہے ابھی آخرت کا. We can imagine the scene of judgment as a level plain. یعنی کہ جب پورے جہان کا ججمنٹ فیصلہ ہو رہا ہوگا ان کے اعمال کا, اچھے برے اعمال, تو وہ اس وقت وہ ایسا ہوگا پوری دنیا ایک پورا لیول پلین ہوگا. لیول پلین یعنی کہ اس کے اندر نہ تو کوئی اونچائی ہوگی بلندی نہ کوئی نیچائی, اور پھر ان وچ دیر آر نو اپس اینڈ ڈاؤنس, نہ تو اس میں کوئی اوپر کچھ ہے اور نہ ہی نیچے کھڈے ہے کہ بھئی بندہ جو ہے وہ کہیں چھپے جا کے. نو پلیسز آف کنسیلمنٹ, چھپنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی. آل از اسٹریٹ اینڈ لیول, سب کا سب بالکل ہموار ہے, ایک دم اسٹریٹ ہے اور لیولڈ ہے. وداؤٹ کارنرز, مسٹریز اور لرکنگ ڈاؤٹس, کہ نہ تو ادھر کہیں کونے ہیں کہ کونے میں جا کے بندہ چھپ جائے, اور پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی جیسے کہ مسٹریز کے تعلق سے کہ جیسے انسان سوچتا ہے کہ کچھ بہت ہی مشکلات یعنی کوئی ہے سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے, اور یا پھر مطلب جیسے کہ لرکنگ ڈاؤٹس یعنی ان لوگوں کے جو شک اور شبہات کے اندر ان لوگ ہیں, تو وہ کہ یعنی ابھی انتظار کر رہے کہ ابھی کیا ہوئے گا, اور یا پھر مطلب جیسے نہیں انسان انتظار میں بیٹھا رہتا ہے مگر شک کے اندر ہے وہ. اور دوسری نوٹ 2631, the one word نصفا, تو جو ورڈ آیا نصفا تو وہ 2 مرتبہ ہے نا, carries the idea of one. نمبر 1 tearing up by the roots, یعنی ایک چیز کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا. دوسرا اللہ نے کیونکہ نصفا تو scattering like chaff or dust, کیونکہ جیسے اناج جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک وہ جیسے جو جیسے کیا کہتے ہیں اس کو, اناج کا دانا جب کورنگ کے اندر ہوتا ہے تو اس کو اس کا جو اوپر کا جو رہتا ہے نا دھان جس کو کہتے ہیں, کہ دھان کے اندر چاول ہوتی ہے, گیہوں ہوتا ہے, تو وہ اس کو کیسا کرتے ہیں کہ جب اس کو ہوا میں کھڑے رہ کے اور پورا یہ کرتے ونوئنگ, 3 ونوئنگ, تو وہ جو کرتے ہیں تو یعنی وہ ویسا یعنی کہ تو اس کے ڈسٹ کیسی اڑتی جاتی کیونکہ ہوا کا رخ جس طرف ہوتا ہے اسی طرف وہ لوگ کھڑے ہو کے ایسے ایسے جو کیا کہتے ہیں سپڑے ہوتے ہیں نا جو, تو اس میں جھٹکتے ہیں, جھٹک کے اور ایسا شیک کرتے ہیں رائٹ لیفٹ, اور وہ پورے بھوسے جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں, اور جو بھی دانا ہے چاول کا یا گیہوں کا کسی بھی چیز کا وہ گرتا چلا جاتا ہے نیچے, ڈھگلا بنتا ہے. تو 3 is winnowing is یہی کام ہے, مطلب کہ اس کی شیف کو نکالنا. تو ایسے ہی پہاڑ جو ہے ریزہ ہو جائے گا. تو یہ بات یہاں پر اللہ نے بتا دیا کیونکہ انسانوں کے سمجھنے کے لیے وہ کہ دیکھ لو, تم کو معلوم ہے نا کہ تم جب وہ اناج کا بھوسا کیسے ہوا میں اڑتا ہے, ایسے پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے. آیت نمبر 106, فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا, اور وہ انہیں بالکل سموتھ بنا دے گا, ہموار, ایک دم پلین. یعنی وہی بات جو کہیں بھی کچھ بھی نہیں, اسی لیے اس کی دونوں نوٹ کے اندر یہ بات پوری آ گئی. He will leave them as plains, smooth and level. آیت نمبر 107, لا ترى فيها عوجا ولا امتا, تم دیکھو گے نہیں, لا ترى آپ دیکھو گے نہیں, فیہا اس میں یعنی یہ دنیا کی جو پوری زمین ہے اس میں, عوجا یعنی کوئی بھی کروکیڈ آڑی تڑے کوئی بھی کرو کہاں ہوتا ہے, جہاں پر کوئی بلندی اور پھر کہیں پر بہت ہی پستی اس طرح سے ہے تو وہاں پر آئے گا نا. مگر جب پورا کے پورا ایک زمین ہے پلین بالکل, تو وہاں پر تم نہیں دیکھو گے کوئی بھی یعنی کہ ایک ٹیڑھا مطلب کوئی کرو والا امتا, اور وہاں پر نہیں دیکھو گے تم کچھ بھی, نہ کروکیڈ نہ ٹیڑھا نہ کرو, کچھ بھی نہیں دیکھو گے. یعنی پورا کے پورا پلین دیکھو گے نا, صف صفا.
Nothing crooked or curved will you see in their place. Ayat number 108. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا. يَوْمَئِذٍ اس دن یتبعون تم سب کے سب اتباع کرو گے، فالو کرو گے، کس کو؟ الداعیہ، ایک دائی جو پکار رہا ہوگا، دا کالر، تو وہ پکار رہا ہوگا لا عوج لہ، کہ بالکل سب کچھ اسٹریٹ ہے، سیدھا ہے، کوئی کروکیڈنس تو ہے نہیں، عوجہ کوئی کروکیڈ ٹیڑھ تو کہیں ہے نہیں، لہو اس کے اندر، لہو وخشعت الاصوات للرحمن، اور جو اصوات یعنی کہ مطلب آواز جو ہے رحمان کے سامنے بہت ہی خشعت یعنی کہ جو انسان جیسے کیسے انسان ڈر جاتے ہیں، اور ڈری ہوئی آواز کیسی ہوتی، خوف زدہ، تو ویسے اس میں لوگ اس کو یعنی خسر پسر جو کرنا دھیمے دھیمے کریں گے، بالکل دھیمے دھیمے، اس لیے کہ خشیعت الاصوات للرحمن، تو رحمان کے سامنے آوازیں پست ذرا دھیمی رہیں گی، بہت کوئی زور سے بات نہیں کر سکے گا. فلا تسمعوا الا ہمسا، اور نہیں سنو گی تم کچھ بھی سوائے ہمسا کے. ہمسا کیا ہے؟ ایک آواز ہوتی ہے ایسی آواز ہوتی ہے. تو جب بہت ہی دھیمے سے کوئی بات کرے گا اور یا پھر کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے تو ان لوگ کا جو تھوڑا سا بھی ہلنا ڈلنا وہ سب ایک ہمسا، ایک ایسی آواز اس میں سے نکلی جیسے کہ ایک دھیمی دھیمی آواز ہوتی ہے، کچھ مرمرنگ ٹائپ کی ایسی نکلے گی کہ انسان نے دھیمے دھیمے من 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 کر کے بات کرتے ہیں. تو وہ کیونکہ اب سب ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہے. خشعت. On that day will they follow the caller, straight, no crookedness in him, and the voices will be hushed to the most gracious, so that you hear not but murmuring. The caller, اس کی یہاں پر ہے کہ جو نوٹ ہے نا 2632. The caller کون ہے؟ The angel, فرشتہ, whose voice will call and direct all souls. پکارے گی، اس فرشتے کی آواز جو ہے وہ پکارے گی سب کو اور سب کو ڈائریکشن دے گی، تمام روحوں کو. اور ایک ہے 2633 نوٹ اسی کی، a beautiful personification of hushed sound، یعنی وہ جو ایسی آوازیں ہیں اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے. دیکھو کتنی یعنی کہ مطلب ایک خوبصورتی اس آواز میں کہ بہت ہی دھیمی دھیمی آوازیں ہوں گی. فرسٹ there is the loud blast of the trumpet، کیونکہ جو ٹرمپٹ ہے پہلے تو اس کا ایک زور کا دھماکہ ہوگا، کیونکہ جب اس میں پھونکا جائے گا تو وہ کوئی میوزک نہیں بجنے والی ہے دنیا کے جیسی، وہ تو ایک لاؤڈ بلاسٹ ہوگا جیسے کہ کوئی بہت ہی بڑا بم پھٹاؤ یا بہت ہی بھیانک آواز ہوگی. وہ اس آواز سے ہی لوگوں کی مطلب کیا سے کیا ہو جائے گا. Then there is the stillness and hush of awe and reverence. اب خاموشی چھا گئی ہے، سب کچھ ہلتا نہ ڈلتا، سب کے سب ایک دم خاموش ہو گئے، اور ایک جو ایک ریورنس ہوتا ہے نا اللہ کا، ایک ڈر، ایک خوف، اور ایک اللہ کی مطلب نیچرلی پرسنالٹی جو ہے اللہ کی، تو اللہ کے سامنے تو سب کی آوازیں بند. تو اب وہ جو جو ساؤنڈ ہے ہش آف او، تو اسے دیکھو کیسا، تو وہ جو ہے وہ ساؤنڈ ہے. اب only the tramp of the ranks marching along will be heard، یعنی جو لوگ
صرف جو رینک بائی رینک مارچ کر رہے ہیں صرف ان کی ایک آواز آئے گی چلنے کی. تو سوچ لو کتنی ڈیٹیل میں اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اور ہم کو بتایا ہے کہ کیا ہوگا اس وقت، کیسے ہوگا، اور تم سب کیا کر رہے ہوں گے. اسی لیے ہم کو ان سب چیزوں کا تصور رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل اس دنیا کے لیے ہی تیار کرنا ہے. اس دنیا کے لیے تیار نہیں کرنا ہے، اس دنیا کے لیے تیار کرنا ہے، آخرت کے لیے. کیونکہ آخرت کے لیے اگر تیار نہیں کیا تو سمجھو ایگزام میں فیل ہو گئے. اسی لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے تیار کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے رو رو کے توبہ کرو اور بہت ہی استغفار کرو، اور جو بھی اچھے اعمال کر سکتے ہو وہ کرتے چلے جاؤ تاکہ برے اعمال کو دھو سکو. اب ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.